نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ ماہانہ گوشہ عافیت کے سلسلے میں منعقد ہونے والی اس محفل ذکر و فکر کے اندر حاضر ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو اس نشست کے اندر عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا گیا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ پھر اس واقعہ کے ضمن میں ہمارے صوفیاء نے، عرفاء نے انسانی نفس کی اصلاح کا ایک پورا لائحہ عمل ہے جو یہاں سے اخذ کیا۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے وہ جو تصوف و سلوک کا ایک نصاب نکالا، اللہ تک پہنچنے کا، نفس کے تزکیہ کا، دل کے تصفیہ کا، روح کی جلا کا جو نصاب ہمارے صوفیہ نے نکالا وہ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ سوال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے کر رہے ہیں۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا ابراہیم ہو کر ایمان نہ رکھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ تو کہا بلا کہ لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل جو ہے نا وہ ایمان اور یقین کی مزید بلند سے بلند سطح تک پہنچے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں انہوں نے غیبی حقائق کی خبر دینی ہوتی ہے تو وہ پہاڑوں اور چٹانوں جیسے مضبوط یقین کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یقین کے 3 درجے ہیں، کسی بات کو ماننے کے، کسی بات پر اعتماد ہونے کے، یقین ہونے کے 3 درجے۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین کا۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی خبر سنیں کہ یہ فلاں معاملہ ایسے ہوتا ہے یا فلاں جگہ ایسے ہو گیا تو آپ اس کو مان لیں، تو یہ پہلا درجہ ہے کہ آپ نے کسی سے سن کر مانا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اس سے اوپر یقین کا دوسرا درجہ آتا ہے جسے عین الیقین کہتے ہیں۔ عین الیقین یہ ہے کہ جو واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ ظاہر ہے یہ درجہ پہلے سے اوپر ہے نا، کہ پہلے میں تو صرف آپ نے سن لیا اور سن کر مانا، دوسرے میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے اوپر پر یقین کا تیسرا درجہ آتا ہے
جو اگلا بتا رہا ہے وہ صرف نہ صرف یہ کہ آپ سن کر مانیں اور نہ صرف یہ کہ آپ اسے دیکھیں بلکہ خود آپ پر وارد ہو جائے وہ حقیقت۔ یہ ہے حق الیقین۔ انبیاء یقین کے اس ترتیب پہ کھڑے ہوئے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ آپ کسی سے سنیں کہ آگ جلا دیتی ہے تو یہ کیا ہوا؟ علم الیقین کہ آپ نے سنا۔ اس کے بعد کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ کے سامنے آگ میں کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ جل جائے تو آپ کو اب یقین کا دوسرا درجہ حاصل ہو گیا، علم الیقین کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ کر۔ اور تیسرا، خدا نہ خواستہ آپ کا اپنا ہاتھ آگ میں دے دیا کہ پڑ جائے وہ جل جائے تو اب یہ حقیقت آپ پر وارد ہو گئی۔ اب یہ تیسرا درجہ ہے یقین۔ تو یہ یقین کا بلند ترین درجہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھا مردے کیسے زندہ کرتا ہے تو میرا مطلب صرف یہ ہے کہ میں یقین کے بلند ترین درجے پر پہنچ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے ابراہیم ایسے کرو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 مختلف قسم کے پرندے لے لو، فصرهن الیک، کچھ عرصہ میں اپنی صحبت میں رکھ کر اپنے ساتھ مانوس کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر چاروں کو ذبح کر دیں اور ذبح کر کے نا ان کے گوشت کو باریک باریک بالکل قیمہ بنا کر ان کو مکس کر دیں، مکس کر کے پھر اس جو مکسر کیا مکس بنایا ہوا اس مکسر کے 4 حصے کر کے نا 4 الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیں، ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر ان کا نام لے کر پکارنا پرندوں کا، وہ فوراً زندہ ہو کر اٹھتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب یہ سارا مشاہدہ ابراہیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر جان لے کہ اللہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، ہر چیز پر غالب بھی ہے، اس حکمت والا بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، بالکل ایسے ہو گیا۔ اب یہ ایک واقعہ تھا، یہ تو ہے اس کی ظاہری تفسیر، اس کا ظاہری پہلو۔ اب دیکھیں نا یہ قرآن ہے، ایک سمندر ہے، اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے اندر معنی اور مفاہیم کے ہزاروں ایک گہرائیاں اور گہرائیاں ہیں جو دکھائی دیتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا والے کل حرف من ہزار مبارک، کہ قرآن مجید کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے اندر غوطہ زنی کی، ہمارے صوفیاء اور عرفاء نے، انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نصاب دے دیا ہے کہ بندہ مومن کو کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، اور نفس کے تزکیہ کا، تصفیہ کا اور روح کو زندہ کرنے کا فارمولہ کیا ہے۔ اور عرفاء نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندے لیے وہ پرندے کون کون سے تھے؟ ان میں سے ایک مور تھا، دوسرا مرغ تھا، تیسرا کوا تھا اور چوتھا کبوتر تھا۔ اب ان 4 پرندوں میں سے ہر پرندے کے اندر ایک خاص خصلت عادت پائی جاتی ہے۔ عادت ہوتی ہے نا ہر کسی کے اپنے، جیسے کتے کا کام بھونکنا یا اور اس طرح کی بے شمار چیزوں کے اندر درندے بھیڑیے کا کام چیر پال کر رکھ دینا وغیرہ۔ تو ان 4 پرندوں میں سے ہر پرندے کے اندر ایک عادت ہے، اور صوفیاء نے کہا کہ اے بندے وہ جو 4 عادتیں ان 4 پرندوں میں پائی جاتی ہیں وہی 4 عادتیں تیرے نفس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تیرے اچھی عادتیں نہیں ہیں، تیرے نفس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو ذبح کیا تو نئے سرے سے زندگی ماضی وجود میں آ گئی، اسی طرح اگر تو نفس کے ان 4 پرندوں کو ذبح کر دے، ان 4 خصلتوں کو ختم کر دے تو نفس کے نفس جو ہے اس کی تزکیہ ہو جائے گا، تصفیہ ہو جائے گا، روح زندہ ہو جائے گی، اور روح جب زندہ ہو گئی تو مثال یار کے قابل ہو جائے گی۔ تو کون کون سی عادتیں ہیں آئیے ذرا اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلا پرندہ مور ہے، اور مور کے اندر خود پسندی بہت زیادہ ہوتی ہے۔
اسے اپنی پروں کی خوبصورتی پر بڑا مان ہوتا ہے، اسے اپنی چال ڈھال پر بڑا مان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پنجابی کسی فلم کا کوئی پرانا گانا ہے کہ یہو جی چال نشیلی کہ ریساں کیتیاں موراں، تو موروں کی جو چال ہے اس کو ہمارے شاعر لوگ جو ہے نا وہ تشبیہ کے طور پر، استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مور کو اپنی خود پسندی ہوتی ہے، اس کے اندر اسے بڑا مان ہوتا ہے، اپنے حسن پر ایک ناز ہوتا ہے، اور یہی خود پسندی، یہی تکبر ہمارے اپنے نفس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ نفس بھی کہتا ہے کہ جیسا میں ہوں میری طرح کا پورے زمانے کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ خود پسندی اور یہ تکبر سخت ہی ناپسند ہے۔ وہ کہتا والا ہو کبریاء فی السماوات والارض، کہ زمینوں اور آسمانوں کے اندر کبریائی کا، بڑائی کا حقدار صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات۔ اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے کسی بڑائی کا حق سمجھے۔ دیکھیں ہر نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اور یہ جملہ ایک دفعہ نہیں 4 مرتبہ دہرایا ہے کہ لوگوں اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر بڑائی کی حقدار فقط اللہ کی ذات ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الکبریاء ردائی، کہ یہ جو کبریائی ہے یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا طے پیدا ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما ادخلته فی نار جہنم، جو شخص ان میں سے میرے سے کوئی ایک بھی چھیننی چاہے گا اسے جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ تو چونکہ بڑائی کا، عظمت کا حقدار صرف وہ ہے، لہذا وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی بندہ ہو کر اس کے سامنے بڑائی کا دعویٰ کرے۔ کہتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس کا اعلان ہے۔ اب جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتا ہے اس کی باتیں کس کھاتے میں، اس کی اور کوئی نیکیاں، کوئی کام اچھے کس کھاتے میں؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس بندے کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ اور دوسری طرف فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے، یعنی جس بندہ مومن پر اللہ کی عظمت اس طرح آشکار ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں اسے اپنا وجود بہت حقیر دکھائی دینے لگے، تواضع والی روش میں چلا جائے، تو آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی زیادہ سربلند کرتا چلا جائے، اسے رفعت عطا کرتا ہے۔ یہ پہلی خصلت ہے ہمارے نفس کی، یہ مور والی، کہ یہ بھی تکبر ہے۔ میں تو اولیاء، صوفیاء، عرفاء نے کہا کہ بندے اگر دل کو زندہ کرنا ہے، اگر روح کو اس معبود کی محبت کے قابل بنانا ہے تو پھر اپنے نفس کی اس مور کو ذبح کر، تکبر والی خصلت کو ختم کر، خود پسندی کو، انانیت کو، گمان کو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے نکال۔ دوسرا پرندہ مرغ ہے۔ مرغ شہوت کا پرندہ ہے، اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ شہوت انسانی نفس کے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ نفس کی طرح طرح کی شہوتوں کا، لذتوں کا، ذائقوں کا، چسکوں کا، رنگ برنگے مزوں کا بہت زیادہ حریص ہے۔ ہر لمحے کوئی نہ کوئی نیا سے نیا مزہ لینا چاہتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان کا نفس لذتوں کے اندر، ذائقوں کے اندر، شہوتوں کے اندر پڑتا ہے، اتنا ہی خدا کی محبت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر غفلتیں آتی چلی جاتی ہیں، اور اتنی ہی اس کے اندر قدورتیں آتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ کی محبت سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے۔ سو دوسرا ایک پرندہ مرغ، یعنی شہوت انسان ختم کرے۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو شخص قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے
حاضری اور پیشی کے خوف سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، باز کر لیا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اللہ کی بارگاہ میں جنت ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں الا وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ جو جنت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے ڈھانپا ہوا ہے۔ کس چیز سے ڈھانپا ہوا ہے؟ ان کاموں سے جو انسان کے نفس کو ناپسند ہے۔ صبح کے وقت سردیوں کے موسم میں اٹھ کر وضو کرنا کتنا مشکل ہے، نفس کو کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ گرمیوں کے اندر طویل دنوں کے اندر روزہ رکھنا کتنا ناپسند ہے۔ اللہ حضرت قیاس کئی کام ایسے ہیں جو نفس کو ناپسند ہے۔ فرمایا یہ جو ناپسندیدہ کام ہے انہی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپا ہوا ہے کہ جتنے زیادہ انسان یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر، اتنا ہی زیادہ جنت انسان کے لیے اوپن ہوتی چلی جائے گی، اس کے قریب آتی چلی جائے گی، وہ جنت کا مستحق بنتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی ایک چیز سے ڈھانپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شہوتیں، لذتیں، ذائقے، چسکے، مزے۔ جتنا زیادہ انسان حد سے زیادہ وقتی لذتوں میں، شہوتوں میں گم ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ جہنم کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ سو انسان کا کمال شہوتوں کو پورا کرنے میں نہیں بلکہ شہوتوں کو چھوڑنے میں۔ ایک بزرگ نے عالم کشف میں اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ تجھ تک آنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دع نفسک وتعالی الی اللہ، اے بندے اپنے نفس کو چھوڑ دے اور میری بارگاہ میں چلا۔ یعنی کہ جو تیرا نفس ہے نا، سب سے بڑی رکاوٹ تیرے اور میرے درمیان یہی ہے کہ تو اس کی خواہشات کو اندھا دھند پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہی چیز تیرے اور میرے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں اللہ کے راہ خدا از دو قدم دور نیست، کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کی جو بارگاہ ہے وہ بندے سے دو قدم سے زیادہ دور نہیں۔ یک قدم پر نفس و دیگرے در کوہ روز، کہتے ہیں ایک قدم نفس کی گردن پر رکھ، نفس کی گردن پر رکھنے سے مراد نفس کی خواہشوں کو کچل دے، و دیگرے در کوہ روز، اور دوسرا قدم یاد کی گلی میں پڑا ہوا۔ سو یہ دوسرا پرندہ ہے مرغ کا، شہوتوں کا پرندہ۔ تو اولیاء نے، صوفیاء نے کہا کہ بندے جس طرح مرغ کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح تیرا نفس بھی شہوتوں کا، لذتوں کا، چسکوں کا، ذائقوں کا، مزوں کا بہت زیادہ حریص ہے۔ جتنا زیادہ ان شہوتوں سے، لذتوں سے، ذائقوں، چسکوں سے اسے باز رکھے گا اتنا ہی زیادہ نفس کا تزکیہ ہوگا، جتنا نفس کا تزکیہ ہوگا اتنا ہی قلب کا تصفیہ ہوگا، قلب صاف ہوگا، اور جتنا قلب صاف ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کی محبت اور معرفت کا نور اس میں آتا چلا جائے گا۔ تیسرا پرندہ کوا ہے، اور کوے کے اندر لالچ بہت ہوتی ہے، ہرس بہت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو آنے کی ہرس، اتنا حریص ہے کہ گندگی بھی نہیں چھوڑتا، گند بھی کھاتا، اور یہی ہرس، یہی لالچ، یہی تمام انسانی نفس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اور کس درجے میں پایا جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم لابن آدم واد من ذهب لا حق ان یکون له وادیان، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک پوری وادی بھی آ جائے تو وہاں جا کر بھی وہ سیر نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا بس ایک وادی سونے کی میرے پاس آ گئی ہے اب مجھے مزید دوسری کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا لا حق ان یکون له وادیان، کہے گا ایک وادی تو اور ہونی چاہیے، حالانکہ سونے کی پوری ایک وادی ہی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی پتہ نہیں کتنی پشتوں کے لیے کافی، لیکن انسان کے نفس کے اندر جو ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، طمع ہے، وہ انسان کو کسی حد پر رکنے نہیں دیتا ہے۔ تو لا حق یکون له وادیان، وہ چاہے گا ایک وادی تو اس طرح کی میرے پاس ہو۔
فرمایا بھلے یملا فاؤ ان تراب، اور ابن آدم کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ جیتے جی پیسے کی کوئی مقدار بھی ایسی نہیں ہے جو انسان کو سیر کر دے، اسے کہے کہ وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے اب اتنے پیسے آ گئے اب مجھے مزید ضرورت ہے۔ ہاں جیتے جی ایک چیز ایسی ہے اور اس کا نام قناعت ہے۔ قناعت اگر اللہ کسی بندے کو دے دے تو پھر وہ جتنے بھی ہوں گے اس کے اندر وہ مطمئن ہو جائے گا، اور قناعت اگر نہیں آتی بندے کے اندر تو پھر پیسوں کی کوئی مقدار ایسی نہیں ہے کہ جہاں جا کر بندہ یہ کہہ دے کہ بس اب مجھے اس سے آگے مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن دو چیزیں ہیں جو اس کی جوان رہتی ہیں۔ بوڑھو ذرا سوچو اور کریں ذرا، کتنے لوگ ہیں عمر ڈر رہی ہے لیکن دو چیزیں جوان ہیں۔ نمبر ایک زیادہ لمبی عمر کی ہرس، اور نمبر دو زیادہ سے زیادہ مال کی ہرس۔ انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے مگر یہ چیزیں پھر بھی جوان رہتی ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر ساری دنیا بھی تجھے میں دے دوں اور ساری دنیا کا تو مالک بن جائے پھر بھی تو اس میں سے اتنا ہی استفادہ کرے گا جتنا تیرے کھانے پینے کے لیے دیگر ضروریات کے لیے استعمال ہوگا، تو نے تو اتنا ہی برتنا ہے، باقی سارا تو چھوڑ کر تو نے پیچھے چلے جانا ہے۔ تو پھر اگر تجھے دیا ہی اتنا جائے کہ جو تیری ضروریات کے لیے کافی ہو اور زیادہ کے حساب کتاب سے تجھے بچا دیا جائے تو تیرے ساتھ اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مال کے چوکیداروں پر مجھے ہمیشہ ہی بڑا ترس آتا ہے۔ مالدار کون ہے؟ آقا نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، فرمایا بندہ بھی نیک ہو اور اس کے ہاتھ میں مال بھی پاکیزہ ہو، فرمایا یہ کمبینیشن کتنا خوبصورت ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ صرف نہیں کرے گا۔ تو مالدار وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے مال بھی دیا اور ساتھ مال کو خرچ کرنے کا سلیقہ بھی دے دیا۔ اور مال کے چوکیدار کون ہیں؟ جن کو مال دیا اور مال کو خرچ کرنے کا سلیقہ نہ دیا یا سلیقہ ان کے پاس نہ آیا، وہ ساری زندگی مال جمع کرتے رہے، چوکیداری کرتے رہے اور آخری عمر میں اتنا سارا مال چھوڑ کر قبر کی مرو مٹی کے نیچے جا کر دفن ہو گئے۔ اب قبر میں جا کر یہ مال کا حساب دے رہے ہیں اور ان کی پچھلی اولادیں اس مال پر عیاشیاں کر رہی ہیں۔ یہ ہے مال کے چوکیدار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ آپ کو اس سے بچا لے کہ آپ مال کے چوکیدار بنے رہے ساری زندگی، اور آپ مال چھوڑ کر حلال حرام جیسے تیسے کر کے کما کر پچھلی نسلوں کو دے کر چلے جائیں اور آپ وہاں جا کر آنے چلے کا حساب دے رہے ہیں اور ادھر آپ کی اولادیں جو ہیں وہ عیاشیوں کے اندر اس مال کو اڑا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو بات تیسری چیز کیا ہے؟ ہرس، حوث، لالچ، طمع، اور یقین کرے ولایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک انسان کے انگ سے یہ لالچ، ہرس، طمع نکل نہیں جاتی۔ یہ ہرس اور طمع جب تک بندے کے اندر ہے تب تک بندہ ولی نہیں بن سکتا، اللہ کی محبت معرفت دوستی کو نہیں پا سکتا۔ بندہ جب اللہ کی محبت معرفت دوستی کے قابل ہوتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے کہ ہرس طمع ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا مال تو ایک طرف رہ گیا۔ رابعہ پسریہ جیسے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ مجھے دنیا میں دینا ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے، اور جو آخرت میں دینا ہے نا مجھے آخرت میں وہ اپنے دوستوں کو دے دے۔ رابعہ تجھے کیا چاہیے؟ باری تعالیٰ میرے لیے دنیا میں تیری یاد اور آخرت میں تیرا دیدار کافی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین مولوی نے فوائد الفوائد میں واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں لاہور کے مریضہ تھے، عید پڑھ کر لوگ باہر نکلے تو ایسے مریض کا چل اٹھا آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا یا اللہ آج سارے بڑے چھوٹوں کو عید دے رہے ہیں، میں نے بھی آپ سے عیدی دینی ہے،
اتنی بات اس کی زبان سے نکلنی تھی کہ آسمان سے ایک پرچی لہراتی ہوئی آئی، نیچے گری، پکڑا، دیکھا تو اوپر لکھا تھا کہ جہنم سے نجات، جہنم سے نجات۔ لو جی ابھی انہوں نے پرچی پکڑی ہے کہ دائیں بائیں مجمع جمع ہو گیا، مجمع میں سے ان کا دوست آیا، آگے بڑھا، اس نے کہا میں نے آپ سے عیدی لے لی، آپ نے اللہ سے عیدی لی، میں نے آپ سے عیدی لے لی۔ اس نے کہا یہ لو پرچی، جو میاں تم تو جہنم سے بچو، باقی رہ گئی جہنم، ہم جانے جہنم۔ تو بلی اللہ تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ مالک ایسے ہوتے ہیں۔ تو لہذا تیسرا پرندہ یہ جو کوا ہے، بندے تیرا نفس کوا بھی ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، طمع ہے، سب کچھ اپنے لیے سمیٹنا چاہتا ہے، اس کوے کو بھی ذبح کر۔ چوتھا پرندہ کبوتر، کبوتر کے اندر جلد بازی بہت ہے، اجلت، تیزی، اور یہی جلدی، تیزی، پھرتی، بھاگم میں دیکھا نہیں لوگ نماز پڑھنے جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانا تیزی سے کھا رہے ہیں، کہیں جانا آنا تیزی سے بھاگم بھاگ، یہ جو جلد بازی اور تیزی ہے۔ اور اسی طرح کوئی کام کرتا ہے بندہ تو کہتا ہے نتائج مجھے فوراً مل جائیں۔ کسی مصیبت میں پھنس گیا، کسی نے کہا یار نماز پڑھو، 4 بجے نمازیں پڑھتا، کہتا ہے اتنے دن ہو گئے پڑھتے ہوئے، دعائیں بھی کر رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی۔ ہر معاملے کے اندر انسان جلدی چاہتا ہے، کہتا ہے راتوں دن نہ چڑھے اور یہ معاملہ ایسے ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جلدی کوئی نہیں، اللہ کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ سلو اینڈ اسٹیڈی پر چلتا ہے، آہستہ آہستہ۔ لیکن رات دن میں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہے، اچانک تو نہیں ہوتا ہے کہ ابھی ایک لمحہ پہلے رات تھی اگلے لمحے دن ہو جائے، نہیں۔ اسی طرح دن رات میں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے، موسموں کے تبدیل ہونے کو دیکھ رہے آہستہ آہستہ۔ حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آج سردی ہوتی اور اگلے دن سے وہ کہتا جی آج سے گرمی ہوگی، ٹھیک ہے، اور فلاں تاریخ تک گرمی رہے گی، اس سے اگلے دن سے سردی آ جائے گی، اسی طرح فلاں بہار میں نہیں، کتنے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ بیج ایک ڈالتے ہیں تو اللہ چاہتا تو 1 منٹ میں وہ آ دیتا، لیکن نہیں، آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے ایمان چڑھتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، خدا چاہتا تو 1 دن میں اسے ایمان کر دیتا، 1 منٹ میں کر دیتا، لیکن نہیں، آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کل اور آج میں اس میں کوئی فرق پڑا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے کیسے بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں ہر کام کے اندر نہ ایک کام کے وقت مقرر ہے، اور ہر کام ایک سلو سپیڈ سے ہو رہا ہے، اور انسان چاہتا ہے جلدی، تو یہ جلد بازی کام خراب کراتے ہیں۔ قرآن میں انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، لیکن انسان کو اس کمزوری پر قابو پانا ہے نا۔ اللہ چاہتا ہے بندہ قابو پائے، وہ کہتا ہے فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میرے محبوب یہ جو کافر لوگ مشرک لوگ تجھے نہیں نہ مان رہے، ان کو مہلت دے، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میں بھی ان کو مہلت دے رہا ہوں، تو بھی ان کو مہلت دے۔ میری بارگاہ میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، كُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ کہتا ہے ہر کام کا ایک وقت۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور دوسری جگہ آقا نے فرمایا افضل العبادت انتظار و فرض، انسان کسی مشکل تنگی میں پھنس جائے تو اچھے دنوں کے انتظار میں رہنا، یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، صبر کی بڑی فضیلت ہے، تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو یہ جو کبوتر ہے یہ بھی انسان کو مروا رہا ہے، اسے اس کے اندر استقامت نہیں آنے دیتا۔ بندہ کہتا ہے بس جلدی سے راتوں دن نہ چلے اور فلاں معاملہ مٹ نہ لگے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ تیزی جلدی انسان کو مرواتی ہے۔ تو یہ 4 پرندے ہیں، ایک مور، وہ مسندی کپر راڑیت والا، دوسرا مرغ شہوتوں کا حریص لذتوں کا ذائقوں والا، اور تیسری لالچ ہرس طمع کوے کی خسرت، اور چوتھے کبوتر کی خسرت جلد بازی۔ اور اللہ نے عرفاء نے کہا کہ بندے ان 4 پرندوں کو نفس کے ان 4 پرندوں کو ذبح کر دے۔ جب یہ 4 پرندے ذبح ہو گئے تو پھر اس کے بعد نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، اور نفس کا تزکیہ ہو گیا تو قلب کا تصفیہ ہو جائے گا، قلب صاف ہو جائے گا، اس میں روشنی آ جائے گی،
اللہ کی محبت اور معرفت کا نور آ جائے گا اور جو تیری روح ہے وہ رسالے یاد کے کام بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو یاد رکھنے کی عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔